السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الناس پارہ نمبر 30 کی آخری سورہ مقدسہ ہے، اور قرآن پاک کی بھی کلام مقدس کی آخری سورہ مبارکہ ہے، جس میں تقریباً 6 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت اس سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ سورہ مقدسہ سورۃ الفلق کا مطالعہ کیا تھا۔ اس میں یہ گزارش کی گئی کہ اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ کائنات کا رب، ربوبیت کائنات کے حوالے سے تعارف کروایا ہے، جس میں عامل انفلاق پر بات ہوئی۔ ربوبیت کے تقاضے کیا ہیں، ان کے مراحل کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے 4 شرور کے حوالے سے وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں رہو، اللہ سے تعلق قائم کرتے رہو۔ اگر آپ ایک پودے کی مثال لیں جو آغاز سے آخر تک جو اس کے مراحل ہیں، پیدائش کے، ترقی کے، جوانی کے، تو اس میں 4 شرور سے پناہ میں رہنا ہے۔ اگر آپ ایک سچی جماعت جس کا آغاز، پیدائش اور آخر تک مراحل ہیں، اس سچی جماعت نے آگے بڑھنا ہے، ارتقائی مراحل سے گزرنا ہے، تو وہ بھی 4 شرور سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ مقصد ہے کہ اللہ سے جڑنا، اس کی مدد کے بغیر آگے نہیں چل سکتے۔ آپ کی جدوجہد تو ہوگی، غور و فکر بھی ہوگا، لیکن مدد اللہ کی رہے گی۔ ایک 5واں شر بھی ہے جو سورۃ الناس میں عرض کریں گے، اور سورۃ الناس کا آغاز بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح کیا جیسے سورۃ الفلق کا۔ قل اعوذ برب الناس، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس، اللہ کا جو انسانوں کے جو رب ہیں اللہ رب العزت، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ 3 بنیادی اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا جس سے اللہ کی پناہ میں رہنا ہے، اور عنوان 3 بنائے: رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ میرے عزیزو، انسانی سماج کی جو ترقی ہوتی ہے وہ 3 عنوانات سے ہوتی ہے: فکری ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے۔ اور یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ کلام مقدس کی جو آخری سورہ مبارکہ اس کا عنوان ناس، قرآن پاک کی جو پہلی سورہ مقدسہ ہے، اور کل سے انشاءاللہ ہم دوبارہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں گے، تو اس کا عنوان بھی کیا ہے؟ رب العالمین، الحمدللہ
رب العالمین، ربوبیت عالمین، پوری کائنات ہی ہوگی نا اس میں، تمام جہان. اور یہاں ربوبیت ناس، اللہ کی جو ربوبیت ہے وہ مکمل ہے. رب اسی کو کہتے ہیں جو از اول تا آخر تمام نقائص کمزوریوں سے نکال کر تمام تر جو ارتقائی مراحل ہیں اس میں ترقی دینا، کوئی کمزوری ساتھ نہ رہے، پریشانی نہ رہے، خامی نہ رہے، وہ ہے رب. تو رب تو انسانوں کے ہیں اللہ. پورے کلام مقدس میں آپ دیکھ لیجئے، کہیں رب المومنین، رب المسلمین، یا کسی علاقے کا رب اللہ نے کہا ہو، پاکستان کے رب، امریکہ کے رب، نہیں، رب الناس. یہاں سے پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت تمام انسانوں کے رب ہیں. تو قرآن پاک کا جو موضوع ہے اصل میں وہ انسانیت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا کہا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. آپ بھی انسانوں کے رب ہیں، نبی ہیں. اللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام رحمت للعالمین، اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کافۃ للناس. تو کتنی واضح اللہ کی ہدایت ہے یہ. تو تین بنیادی چیزیں ہیں، ربوبیت، ملوکیت، الوہیت. یہ کس کا، اللہ کس کے ہیں؟ رب، انسانوں کے رب. کس کے مالک ہیں؟ مالک الناس، انسانوں کے مالک. کس کے الہ ہیں؟ انسانوں کے. تو بندگی بھی اللہ کی، فکری نظام اللہ کے تابع. فلسفہ توحید کی پیچھے بھی بات ہوئی تھی. اور پھر اسی کا سیاسی نظام، کیا مطلب؟ اس کی بالادستی. اور اسی کا معاشی نظام، وسائل اللہ کے اور سارے انسانوں تک برابر پہنچیے. میرے عزیزو، مجھے بتائیے، اگر ہم فکری نظام اللہ کی بالادستی نہیں کرتے، سیاسی نظام یعنی اختیارات سارے انسان برابر ہیں، اور اللہ رب العزت وہ حاکم مطلق ہیں، اور اسی طرح معاشی وسائل انسانوں تک نہیں پہنچتے، تو یہ تینوں الفاظ کیسے درست ہوں گے؟ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس کیسے درست کریں گے؟ اور کچھ تھوڑا سا ان سکالرز کو بھی غور کرنا پڑے گا جنہوں نے فرقہ واریت پیدا کی اور اللہ رب العزت سے جوڑ دی، طبقاتی نظام پیدا کیے اور کہا اللہ نے بنا دیے. مہنگائی اللہ نے پیدا کی، غربت اللہ نے پیدا کی، طبقاتی نظام اللہ نے پیدا کی. اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ میں تو رب الناس ہوں، میں تو مالک الناس ہوں، میں تو الہ الناس ہوں. غور کرنے کی بات ہے یہ. پھر کون سی ایسی طاقت ہے جو انسانیت میں وسوسے پیدا کرتی ہے؟ پانچواں شر جو یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا، جو انسانی فکر تباہ کرتی ہے، فکر میں کنفیوژن پیدا کرتی ہے، وہ کون سی ہے؟ من شر الوسواس الخناس. جو وسوسہ پیدا کرتے ہیں، چھپ جائے دل کے اندر. کہاں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں خیال پیدا کرتے ہیں، وسوسہ کیا پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. اور وہ من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. وہ انسانی شیطانی جماعتیں اللہ رب العزت کے سچے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، جن میں خدا شناسی ہے، جن میں انسانیت دوستی ہے، جو رب الناس، مالک الناس، الہ الناس کے تقاضے سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں کبھی وسوسہ پیدا نہیں ہو سکتا. وسوسے اور شکوک و شبہات ان دلوں میں پیدا ہوتے ہیں
جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ سے دور ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھو اس سورہ مقدسہ کا جو عنوان اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے، ہم اللہ کی پناہ کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر ان شیطانوں سے نہیں بچ سکتے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان وسوسوں سے بچ جائیں، برے خیالات سے بچ جائیں، بری فلسفی سے بچ جائیں، پروگرام سے بچ جائیں، شیطانی جماعتوں کی صحبت سے بچ جائیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، سچی جماعتوں کی صحبت میں بیٹھو، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھو، اعلیٰ شعور حاصل کرو، اعلیٰ فکر حاصل کرو، اور اپنا ویژن کمزور نہ ہونے دو۔ یہ جو ویژن ہے، چھوٹے چھوٹے خیالات ہم نے بنائے ہوئے ہیں کنویں کے مینڈک کی طرح کہ اللہ مسلمانوں کے رب ہیں، پاکستانیوں کے رب ہیں، ہمارے مسائل اللہ حل کریں۔ ایک کافر کے مسائل اللہ کیوں حل کریں؟ تو اللہ نے یہاں جواب دے دیا، بھئی اللہ تو رب ہیں کس کے؟ ناس، لوگوں کے۔ آج دنیا میں اگر 8.8 ارب آبادی ہے تو اللہ کو ماننے والے تو 1 ارب بھی نہیں ہوں گے۔ یہ نام نہاد جو مسلمان ہیں، مسلمان حکمران اور ممالک، یہ تو سارے کے سارے اسلام کی تباہی پہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، باقی لوگ مانتے نہیں اللہ کو، تو اللہ تو سب کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ جو نہیں مانتا اللہ کو، اس کی بھی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بلکہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ جو مانتے ہیں ان کی بھی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ انسانوں کے رب ہے، کسی خاص علاقے گروہ کے رب نہیں ہے۔ بلا امتیاز رنگ و مذہب، خطہ، سب کے رب اللہ ہے۔ اب سب کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کی بالادستی قائم کرنی ہے، اللہ کا سیاسی نظام قائم کرنا ہے، اللہ کا معاشی نظام قائم کرنا ہے، انسانی حقوق کی پاسداری کرنی ہے۔ یہ میرے عزیزو اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ ہر فرقہ وریت، اس کا عنوان مذہب ہو، اس کا عنوان لسانی ہو، اس کا عنوان علاقائی ہو، طبقاتی ہو، معاشی ہو، علمی ہو، یہ دین کے اندر حرام ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لا تفرقوا فعل نہیں کا صیغہ ہے، حکم ہے اللہ کا، گروہ بندی نہیں کرنی۔ اور گروہ بندی کیا ہے؟ کہ دوسرے کو کمتر سمجھنا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، جیسے یہود و نصارہ کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اس سورہ مقدسہ کے آخر میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس کا عنوان بھی انسانیت بنایا ہے۔ اللہ انسانیت کے رب ہیں، اور ہم نے جو جد و جہد کرنی ہے وہ انسانی حقوق کے لیے کرنی ہے، انسانیت سے ظلم کو ختم کرنا ہے، اعلیٰ فکر فلسفہ توحید کو غالب کرنا ہے۔ اسی کا سیاسی نظام ہونا چاہیے، اسی کا معاشی نظام ہونا چاہیے، اسی کا سماجی نظام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج جو دعا کرنی ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے کیجئے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ یہ کلام مقدس، یہ اس کی سچی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اللہ رب العزت کی برکات اور رحمتوں سے سورۃ الفاتحہ سے کل سے ہم درس شروع کریں گے، اور آپ تمام عزیز و اقارب جو دروس سن رہے ہیں
بڑی دلچسپی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، قرآن کے فہم کے لیے توجہ قائم کر کے اب اور اچھی طرح توجہ سے ان دروس کو سنیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے لفظی ترجمہ بھی ہو، با محاورہ بھی ہو، اور مختصر سا اس میں جو خلاصہ ہے جیسے عرض کر رہے ہیں بیان ہو۔ اللہ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔